میرے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں عورتیں آئیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام میں ہمارے لیے بھی کوئی نفع ہے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور ہمیں تو نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے اپنے حق میں، حضور بتلائیں اگر آپ کے دین میں کوئی خیر ہے تو ہم کلمہ پڑھیں فٹافٹ، باقی تو دنیا میں ہمیں اپنا نقصان ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی امام طبرانی نے لکھا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے اپنی بات کرو، پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو ہم نے سنا ہے اسلام میں بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ جن دنوں عورت ناپاک ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، حضور یہ دینی نقصان ہوا، اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، دنیا میں بھی ہمارا وہ کردار نہ ہوا جو کہ مردوں کا ہے تو حضور ہماری دنیا میں بھی نقصان ہے، دین میں بھی نقصان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا۔ اور اگر وہ قومی معاملات میں کوئی کردار ادا کرنا چاہے پھر بھی اس کی گواہی دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر، تو حضور دنیا کا بھی نقصان دین کا بھی۔ میرے کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، عورتیں بیٹھ گئیں تو محبوب فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا مالک دو فرشتے بھیجتا ہے، فرمایا وہ آ کے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے، فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پر پھیرتے ہیں، اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا، پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں، ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا۔ اگر تم ان کی یہ لفظ سنو میرے محبوب کے، حضور فرمانے لگے رب کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیاہ دیا تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے گا۔ نہیں میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھیں گے، ابھی لفظ قیامت تک کی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ قیامت تک تمہاری، کب تک بول کے بتائیے؟ قیامت تک اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ اللہ تمہارے رزق میں بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ دنیا کی مشکلات میں بھی تمہاری مدد کرے گا، اور جب مرنے لگو گے یہ شارحین نے قیامت تک کا ترجمہ کیا، شارحین فرمانے لگے گویا حضور فرما رہے ہیں جب تم مرنے لگو گے بیٹی کی پرورش کرنے والوں تو رب کریم تمہیں کلمہ یاد کرا کے تمہاری مدد کرے گا، اور نکیرین کے سوالات قبر میں آسان کر کے تمہاری مدد کرے گا، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول کے تمہاری مدد کرے گا، میزان عمل پر تمہارے عملوں کا وزن زیادہ کرا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا، پل صراط پہ تمہیں آسانی سے گزار کے تمہاری مدد کرے گا، میزان عمل پر اپنے محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں سے تمہیں جام پلا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور فرمایا تمہیں دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال کے رب تمہاری مدد فرمائے گا، یہ تمہاری مدد ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہے بچی کی پرورش، میرے محبوب فرمانے لگے شرط صرف اتنی ہے کہ اپنے خاوند کی فرما بردار رہنا، اور فرمایا اس کے بعد جب وہ بچہ پالتی ہے رات کو اٹھ کے اسے دودھ دیتی ہے، اور اگر بول و براز کرے تو رات کو اٹھ کر اس کی صفائی کرتی ہے، فرمایا جو بی بی اپنے بچوں کی خاطر رات بیدار رہے گی رب کریم اسے اتنا ہی اجر دے گا جتنا رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ شب بیداری کا اللہ اسے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بہقی نے لکھی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد شریف میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے، فرض نماز کا وقت نہیں تھا، حضور ویسے آئے نوافل ادا کرنے، تو نبی پاک نے اپنی نواسی کو ساتھ لیا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی صاحبزادی، ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے، نبی پاک ساتھ لائے، نماز پڑھنے بچی کو لائے، اور فرماتے میری نظر پڑی تو محبوب فرمانے لگے میں آ رہا تھا تو ضد کر رہی تھی کہ نانا میں نے بھی جانا ہے تو میں ساتھ ہی لے آیا ہوں، نماز پڑھنے حضور ساتھ لے آئے۔ فرماتے رسول پاک علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو بچی حضور سے چمٹ گئی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اٹھنا چاہتے ہیں وہ اٹھنے نہیں دے رہی، تو میرے محبوب نے اٹھتے ہوئے بچی کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا، گود میں پکڑ کر محبوب اللہ کی نماز میں موجود ہے، گود میں، جب حضور رکوع میں جاتے تو بٹھا لیتے، جب اٹھتے تو اٹھا لیتے۔ نبی ابو قتادہ فرماتے ایک وہ دور تھا، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ بچیاں دفن کرتے تھے
اور آج یہ رنگ آیا کہ جب حضور نے بیٹی سے پیار کیا تو میں دعائیں کر رہا تھا اللہ مجھے بھی بیٹی عطا کرے. میں دعا کر رہا تھا یہ انداز دیکھ کے کہ مالک مجھے بھی دے, مجھے بھی بیٹی دے, تو میں بھی اسے اسی طرح اٹھایا, اسی طرح پیار کروں گا, اسے اسی طرح میں محبت دوں گا, یہی رنگ میں اپنی بیٹی کے ساتھ رکھوں گا, یہ انداز میں اختیار کروں گا. بھائیو یہ وہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے عطا فرمایا, یہ وہ رنگ ہے, یہ وہ انداز ہے. میرے عزیزو یہ یاد رکھنا, یہ وہ والا انقلاب ہے جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں, کسی اور کے لیے. ایسا دلوں کا انقلاب, روحوں کا انقلاب, سوچوں کا انقلاب کہ محبوب پاک نے نظریات ہی بدل کے رکھ دیے, طبیعتیں بدل کے رکھ دی, حالات ہی بدل گئے. میرا اور آپ کا سب سے بڑا آج سستی کا کردار یہ ہے کہ ہم غیروں کو رسول پاک کی سیرت بتا ہی نہیں سکے. دیکھیں نا, ہم ابھی بھی دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں, دفاعی محاذ پر روز لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ اسلام دہشت گرد نہیں, اسلام دہشت گردی نہیں کرتا جی, اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. روز ٹی وی پہ آ کر یہ خبر دی جاتی ہے کہ جناب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جی ہم دہشت گرد نہیں ہیں. بھئی تم دفاعی محاذ پر ہو کیوں؟ پتہ ہے جو آدمی زیادہ صفائی دینے لگے اس کے جھوٹے ہونے کا شک پڑنے لگ جاتا ہے. وہ ہمارے پنجابی کے لوگ کہتے ہیں جو زیادہ قسمیں کھائے وہ جھوٹا ہوتا ہے کئی دفعہ. تو کیوں صفائیاں دے رہے ہو؟ کس نے کہا اسلام دہشت گرد؟ صفائی دینے کی کیا ضرورت؟ کوئی ہمیں ہماری دہشت گردی بتائے ہمیں کوئی ہماری دہشت گردی. افغانستان میں جو قتل و غارت ہوئی اور لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان میں پٹرول بھر کے انہیں جہازوں سے نیچے گرایا گیا, تو دہشت گردی اسلام نے کی کہ غیر مسلم نے؟ بولے نا. افغانستان کے اندر جتنی لوٹ مار ہوئی وہ امریکہ نے کی کہ نہیں کی؟ اور عراق کے اندر, لیبیا کے اندر, مصر کے اندر کس نے یہ سارا, شام کے جو کتنے لوگ قتل کر دیے گئے تو کس کے سبب سے کر دیے گئے؟ جن کو دفاعی محاذ پر ہونا چاہیے تھا, جن کو کوئی جو ہے وہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ تو بالکل نہیں کر رہے. اور یہاں بیچارے جن کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا, بالکل جانتے نہیں, وہ دفاعی محاذ پر بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کو مشکوک کر رہے ہیں. کہاں دہشت گردی ہوئی بتاؤ نا, کس مقام پہ دہشت گردی؟ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جن کے پکے جانی دشمن, جنہوں نے نبی پاک کے رستے میں کانٹے بچھائے, حضور کی بیٹی کو شہید کیا, تلواریں لے کے بدر میں شہید کرنے آئے, وہ جب قیدی ہو کر لائے گئے اور مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ انہیں باندھا گیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے وجود پر جتنے زخم تھے مجھے سارے یاد تھے, اور حضور کے رستے میں جتنے کانٹے بچھائے تھے مجھے سارے یاد تھے, کتنی راتیں بغیر کھائے پیے مسلمانوں نے گزاری ساری یاد. جب باندھنے لگے تو میں نے رسیاں ذرا زور زور سے باندھی, لیکن آدھی رات کو مسجد میں داخل ہوا تو حضور بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھتی ہیں, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی.